بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وسلم۔ درود شریف آپ کہہ لیں کہ ایک اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ آپ درود شریف کو جتنا بڑھاتے جاتے ہیں آپ کی انزائٹی، آپ کی ڈپریشن، آپ کی نیگیٹو تھاٹس ختم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ درود پاک میں اتنی تاثیر ہے کہ جب پڑھنے والا اسے پڑھتا ہے نا تو اسے وہ جو نور ملتا ہے، وہ جو برکت ملتی ہے اور وہ جو رحمت کی مسلسل بارش ہوتی ہے، اس سے آپ کی جو بھی ذہنی تکلیف ہے، آپ کی جو بھی الجھنیں ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں، جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے اور ایک سکون کی کیفیت آتی ہے۔ ذکر و اذکار کا، اللہ کے نام لینے کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار تذکرہ کرنے کا سب سے بڑا بینیفٹ تو یہی ہے کہ ہمیں قلبی سکون ملتا ہے، ہمارا ذہن فریش ہوتا ہے اور ہم پہلے سے بہتر انداز میں سوچ پاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ کن ذہن تھے، جن کا ذہن کام نہیں کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے درود پاک محبت سے پڑھنا شروع کیا تو ان کی ذہنی کیفیت میں بہت اچھی تبدیلی آئی، پہلے سے بہت بہتر سوچنے لگے، بہت مثبت سوچنے لگے۔ ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے جو پڑھائی میں بہت ویک تھے، لیکن جب درود پاک پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ ان کے پڑھائی میں سکورز بہت اچھے ہوئے، رینکس بہت امپروو ہوئے، ان کی جو یاد کرنے کی صلاحیت تھی، ایبلٹی تھی انڈرسٹینڈ کرنے کی، پڑھنے کی، وہ بہت بہتر ہوئی۔ تو درود شریف بیسیکلی ہمارے قلب کے ساتھ ساتھ ہمارے مائنڈ پہ بھی ورک آؤٹ کرتا ہے اور ہمیں اس کا بہت بینیفٹ ملتا ہے۔ سائنس کی رو سے بھی اگر ہم دیکھیں نا تو درود شریف کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، یعنی کہ اگر ہم درود شریف کا ترجمہ دیکھیں تو ہم اس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اے اللہ درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ٹھیک ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تو اس کا ترجمہ ایسے ہی بنتا ہے کہ اللہ درود بھیج، سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اب اگر آپ درود پاک کو ڈیپلی آبزرو کریں تو اس کلام درود میں ہم دو ہستیوں کا ذکر دیکھ رہے ہیں، دو ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تو اللہ پاک ہو گیا جو کہ تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا مالک ہے، اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، تمام مخلوق کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو ایک مالک ہے اور ایک رحمت للعالمین ہے۔ تو آپ سوچیں جب آپ مسلسل اور بار بار ان دو ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں اپنی زبان سے، اور ذکر بھی کیا کرتے ہیں، رحمت بھیجنے کی دعا کرتے ہیں، تو آپ سوچیں جب آپ کا ذہن مسلسل ان دو ہستیوں کا ذکر کرتا ہے اور آپ کی توجہ اللہ کی طرف جائے، آپ کی توجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو جائے، اور پھر آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں، تو آپ کو ان دونوں ہستیوں کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کریم بھی آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آپ پر رحمت نازل فرماتا ہے، آپ کے گناہ مٹاتا ہے، آپ کے درجات بلند کرتا ہے، آپ پر کرم کی، نوازشوں کی، عنایتوں کی بارش کرتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پڑھنے والے کا درود و سلام پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متوجہ ہوتے ہیں، امتی کے لیے دعا کرتے ہیں، امتی پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ تو ایک طرف سے اللہ کریم نظر کرم فرما رہے ہیں، ایک طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرما رہے ہیں۔ اب ان دونوں ہستیوں کا ایک نور ہے، ان دونوں ہستیوں کا ایک اورا ہے، ایک نور ہے، جن کا جب بھی آپ ذکر کریں گے آپ کو وہ نور کا حصہ ملے گا، اور اس نور کے اندر ہیلنگ پاور ہے، اس نور کے اندر شفا ہے، اس نور کے اندر ایسی سکون ہے کہ جب آپ کو وہ نور ملنے لگتا ہے، وہ انوارات ملنے لگتے ہیں، تو آپ کا ڈپریشن آٹومیٹیکلی ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ ڈپریشن نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے ہوتا ہے، نیگیٹو انرجیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم کچھ بھی سوچتے ہیں اس کی نیگیٹو وائبریشنز ہوتی ہیں یا پازیٹیو وائبریشنز ہوتی ہیں، یعنی ہر سوچ کی ایک وائبریشن ہے، ایک انرجی ہے۔ جب آپ وہ سوچتے ہیں وہ انرجی آپ کے انوائرمنٹ پہ اسپریڈ ہوتی ہے۔ جب آپ کسی بھی حرف کے بارے میں سوچیں، کسی لفظ کے بارے میں سوچیں، کوئی حرف یا لفظ ادا کریں، ہر لفظ کی بھی ایک انرجی ہے اور وہ انرجی آپ تک پہنچتی ہے۔ آپ اس کو بولیں یا آپ اس کو سوچیں، اس کی انرجیز آپ کی باڈی پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سیم ایز جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود پاک کے الفاظ کی جو انرجی ہے وہ آپ کو ملتی ہے، پھر جن ہستیوں کا ذکر ہے ان ہستیوں کا نور، انرجی، پاورز، وائبریشنز بھی آپ کو ملتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے جو بھی نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے آپ کی ڈپریشن تھی، آپ کو ذہنی سکون نہیں تھا، قلبی سکون نہیں تھا، آپ پریشان تھے، آٹومیٹیکلی وہ کم ہونے لگتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی برکت سے، ان کی پازیٹیو ہیلنگ انرجیز کی برکت سے آپ پرسکون ہونے لگتے ہیں، آپ کا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے، آپ کو قلبی سکون ملتا ہے۔
تو سب سے زیادہ فائدہ آپ کو اس کا اس وقت ہوگا جب آپ دھیان اور توجہ سے درود شریف پڑھیں گے، درود پاک کے ترجمے پہ، ٹرانسلیشن پہ فوکس کر کے پڑھیں گے. پھر آپ کو جو انورات ملیں گے نا، اس سے آپ کو اپنی تمام جو بھی پرابلمس ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی دکھیں گی، آپ کو ذہنی سکون ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور وہ درود شریف ورد کرتا ہے تو اس کو اس بیماری میں شفا ملتی ہے، کیونکہ جب وہ مسلسل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو انرجیز آتی ہیں، جو نور آتا ہے، جو پازیٹیو وائبریشنز آتی ہیں، وہ آپ کی باڈی میں پینیٹریٹ ہوتی ہیں، وہ آپ کی اس باڈی پہ، اس جگہ پہ اثر انداز ہوتی ہیں جہاں تکلیف ہے، اور پھر آٹومیٹیکلی وہاں کا درد ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو شفا مل جاتی ہے. تو درود شریف دینی اعتبار سے دیکھیں یا دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، آپ کے لیے ہیلنگ پاور رکھتی ہے. سائنسی اعتبار سے دیکھیں، آپ کے لیے ہیلنگ پاور رکھتی ہے. اور جب آپ درود شریف تنہائی میں پڑھیں گے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس تصور سے پڑھیں گے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا کوئی سا بھی درود شریف پڑھا، تو ایک طرف سے اللہ کریم کا نور آیا، اللہ کریم کی محبت آئی، اللہ کریم کی رحمت آئی، دوسری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم آئی، اور آپ درمیان میں ہیں، تو ایک ٹرائنگل بن جائے گا کہ ایک طرف اللہ کریم، ایک طرف اللہ عز و جل ہے، ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور درمیان میں آپ ہیں، اور دونوں طرف سے نور آ رہا ہے، دونوں طرف سے رحمت آ رہی ہے، دونوں طرف سے نظر کرم آ رہی ہے، اور وہ آپ کے اندر ایبزارب ہو رہی ہے، آپ کو مل رہی ہے، اور ایک ٹرائنگل کی شکل بن جائے گا کہ آپ کی طرف دونوں ہستیاں متوجہ ہیں. اور پھر دیکھیے گا آپ کہ آپ کی جو ڈپریشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کو درود شریف پڑھنے کا اصل لطف آئے گا، سرور آئے گا، آپ کی ذہنی کیفیت بدلے گی. اور یہی ذہنی کیفیت جب بدلتی ہے، جب آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، اچھا فیل ہوتا ہے، تو آپ مزید درود شریف پڑھتے ہیں. آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ مثبت ہو جاتی ہے، آپ اچھا سوچنے لگتے ہیں. جب آپ اچھا سوچتے ہیں، اچھا پرفارم کرنے لگتے ہیں، آپ کی لائف میں اچھے چینجز آتے ہیں، آپ کی بری عادتیں اچھی عادتوں سے بدل جاتی ہیں، آپ کے گناہ نیکیوں سے بدل جاتے ہیں. آپ جو اعمال نہیں بھی کرتے، درود پاک پڑھنے کی برکت سے جو پازیٹیو انرجیز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، آپ مزید اعمال کرنے لگتے ہیں. تو اگر ہم درود پاک کا ڈیپلی جو اس کا مطالعہ کریں، اس کو ڈیپلی سوچیں، اس پر غور و فکر کریں، تو ہمیں نہ صرف روحانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، بلکہ ہر طرح کے اعتبار سے ہمیں اس کے فیض ہی فیض ملتے ہیں. اور بیسیکلی کیوں ملتے ہیں کہ اس میں اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ، خاص نور، خاص رحمت، خاص کرم اور خاص برکت شامل ہے. تو درود شریف پڑھیے. اگر آپ کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، کوئی بھی ذہنی پریشانی ہے، الجھن ہے، کوئی مسئلہ ہے، درود شریف پڑھیے. اس تصور سے پڑھیے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، ایک طرف سے اللہ کریم کا نور آ رہا ہے، ایک طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آ رہی ہے، اور آپ کو وہ رحمت مل رہی ہے، اور آپ ان تمام مسئلوں سے نکل رہے ہیں. درود شریف پڑھیے محبت سے، توجہ سے، ادب سے، اور پھر اس کے کمالات دیکھیے. اللہ کریم ہمیں خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں اس کے وہ ثمرات عطا فرمائے، وہ برکات عطا فرمائے کہ کوئی دیکھے تو وہ بھی درود شریف پڑھنے لگ جائے. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی.